لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو پھر قرآن دیتا ہے جب بخشنے پہ آئے تو گناہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے بخشنے پہ آئے اپنے امت کے گناہگاروں کو تو تحفے میں رمضان دیتا ہے حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام میرے ہمنشین ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید بسل کتاب میں سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جس میں رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے پہلے والے امت پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی شخص روزہ دار ہو اور وہ روزے میں بے ہودگی بے حیائی فحاشی سے اجتناب کرے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرنا چاہے تو اسے پتہ ہے کہ اسے جواب میں اسے کیا جواب دے، اسے کہے کہ میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ موجود ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت کرے نا ایمان کے ساتھ، رمضان المبارک میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ، اللہ عز و جل اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اب وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب ذرا رمضان کی شان تو دیکھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارا سال جنت کو سجائی جاتی ہے صرف رمضان کے لیے، سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، تزین و آرائش کیا جاتا ہے صرف رمضان کی سعادت افروز گھڑیوں کے لیے، ان مقدس ایام کے لیے جو رمضان لے کر سایہ فکر ہوتا ہے۔ رمضان میں کریم کے کریمانہ فیصلے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کریمانہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ رمضان آنے والا ہے، میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے اللہ کے حضور آ کر معافیا مانگنی ہے۔ اللہ جانے رمضان المبارک کی ہر رات 70,000 بلا مثال بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے۔ یہ شیطان بڑا مکار ہے اور کھلا دشمن ہے، لہذا پہلے سے قیاد کر لو تاکہ کوئی خرابی پیدا نہ کرے۔ رمضان المبارک کی یہ سعادت دیکھے کہ ان کے رمضان کے آنے سے پہلے اللہ عز و جل شیطان کو قید کر دیتا ہے،
رمضان کی فضیلت تو شان تو یہ ہے، رمضان میں اگر کوئی شخص فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرض ادا کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی شخص نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے مطابق ثواب ملتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سبھی کو بھی گناہ معاف فرمائے اور